السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب مناقب ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مشکوٰۃ المصابیح کا صفحہ نمبر 573 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ازواج کے مناقب کا اس میں بیان ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات یہ 11 تک تھیں، ایک ساتھ 9 رہیں اور 11 تک آپ کی ازواج مطہرات ہیں جن کے نام کتابوں میں ملتے ہیں۔ مثلا خدیجہ بنت خویلد، سودا بنت زمعہ، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت حفصہ بنت عمر، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت ام سلمہ بنت امیہ، حضرت زینب بنت جہش، حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان، حضرت جویریہ، حضرت میمونہ بنت حارث، حضرت صفیہ بنت حوی ابن اخطب۔ یہ آپ کی ازواج مطہرات کے اسماء ہیں، اور آپ ان کے نکاح کے تعلق سے اور وفات کے تعلق سے معلومات کرنا چاہیں تو آپ مشکوٰۃ المصابیح کی جو شروحات ہیں اس کا مطالعہ کریں، پوری تفصیل آپ کے سامنے آ جائے گی۔ درس میں بہت تفصیل کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے ہم نے نام آپ کے سامنے رکھ دیے۔ ان کے علاوہ کتابوں میں یہ بھی ہے کہ آپ کی 4 کنیزیں بھی تھیں، 4 باندیاں بھی تھیں۔ ان میں سب سے مشہور حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جن کے بطن سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تھے۔ تو یہ باب ازواج مطہرات کے فضائل و مناقب کے بیان میں ہے۔ باب مناقب ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ باب ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب میں ہے۔ الفصل الاول عن علی قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، خیر نسائها مریم ابنۃ عمران وخیر نسائها خدیجۃ ابنۃ خویلد، یعنی دنیا کی عورتوں میں سب سے بہتر مریم بنت عمران ہیں اور دنیا کی عورتوں میں سب سے بہتر خدیجہ بنت خویلد ہیں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ وفی روایت قال، اور ایک روایت میں ہے کہ ابو قریب نے فرمایا وَأَشَارَ وَكِيعٌ إِلَى السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ وکیع جو اس حدیث کے راوی ہیں انہوں نے آسمان اور زمین کی طرف اشارہ کیا۔ تو گویا خیر و نسائها میں جو ہا ضمیر ہے اس کا مرجع یا تو دنیا ہے کہ دنیا کی تمام عورتیں مراد ہیں، یا اس کا مرجع یا آسمان اور زمین ہے، یعنی آسمان و زمین کے درمیان جتنی عورتیں ہیں سب میں بہتر مریم بنت عمران ہیں اور سب میں بہتر خدیجہ بنت خویلد ہیں۔ اب وہی سوال پیدا ہوگا کہ یہ دونوں سب سے بہتر کیسے ہو سکتی ہیں؟ تو اس کا جواب دیا گیا کہ حضرت مریم بنت عمران یہ اپنے زمانے میں سب سے بہتر تھیں، اور حضرت خدیجہ بنت خویلد یہ اپنے زمانے میں سب سے بہتر تھیں۔ تو اس طرح سے وہ بھی دنیا کی تمام عورتوں میں سب سے بہتر ہوئیں اپنے زمانے کے اعتبار سے، اور حضرت خدیجہ بنت خویلد بھی تمام عورتوں میں سب سے بہتر ہوئیں اپنے زمانے کے اعتبار سے۔ وعن ابی ہریرہ قال، اب ایک مسئلہ یہ آتا ہے پھر ان دونوں میں افضل کون ہے، حضرت مریم بنت عمران ہیں یا حضرت خدیجہ بنت خویلد ہیں؟ تو اس تعلق سے ایک آسان بات یہ ہے کہ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ امت تمام امتوں میں سب سے افضل ہے۔ تو ظاہر ہے کہ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں جو سب سے پہلے ہیں وہ درجہ رکھتی ہیں، اور خوب قربانیاں بھی ان کی ہیں۔ تو جب یہ امت سب سے افضل ہے تو حضرت خدیجہ بلا شبہ یہ افضل امت میں ہیں، تو حضرت مریم سے افضل ہوں گی۔ یعنی محض امت ہونے کی بنیاد پر ہی افضلیت ثابت ہوتی ہے، اور باقی جو انہوں نے سرکار کی خدمت کی ہیں، جو انہوں نے اسلام کے فروغ کے لیے انہیں تعاون کیا ہے، وہ سب مزید ہے۔ وعن ابی ہریرہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا
अता जिब्राइल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिब्रील अमीन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आए। फ़क़ाला या रसूल अल्लाह हाज़िही खदीजतु क़द अतत मअहा इनाउन फ़ीही इदामु व तआम। ए अल्लाह के रसूल, ये खदीजा आई हैं, इनके साथ बर्तन है जिसमें सालन और खाना है। फ़इज़ा अततका, जब वो आपके पास आ जाएं, फ़क़रा अलैहिस्सलाम मिन रब्बिहा, तो आप उन्हें उनके रब की जानिब से सलाम कहें और मेरी जानिब से सलाम कहें। फ़बश्शिरहा बिबैतिन फ़िल जन्ना मिन क़सबिन ला सख़बा फ़ीहि वला नसबा, और उन्हें जन्नत के अंदर जौफदार मोतियों के घर की खुशखबरी सुना दें। ला सख़बा फ़ीहि, जिसके अंदर ना शोर शराबा है, ना कोई हंगामा है, वला नसबा, और ना किसी किस्म की कोई तकलीफ़ है, ना कोई परेशानी है, ना तकान है। तो इस हदीस पाक में उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की फजीलत बयान हुई कि उनका परवरदिगार उन्हें सलाम पेश करता है और जिब्रील अमीन उन्हें सलाम पेश करते हैं। कहा यह जाता है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गारे हिरा में अल्लाह ताला की इबादत किया करते थे और बक़दर ज़रूरत तोशा ले जाया करते थे। एक मरतबा उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी उनका खाना पानी लेकर के पहुँचाने के लिए गईं। उस वक्त अल्लाह ताला ने ये पैगाम भेजा और जिब्रील अमीन ने हाजिर होकर के ये खुशखबरी सुनाई। या उसके अलावा किसी और जगह आपने खाना पहुँचाने की खिदमत अंजाम दी तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये पैगाम भेजा। ये हदीस मुत्तफ़क़ अलैह है। तो इसमें उनके जन्नती होने की भी खुशखबरी है, जन्नत में जो महल मिलेगा उसके वस्फ़ का भी जिक्र है, उसके अंदर क्या खूबियाँ होंगी, वहाँ ना शोर शराबा होगा, ना कोई हंगामा होगा, ना किसी तरह कोई तकलीफ़ होगी, ना कोई परेशानी होगी, वो घर क्या उन्हें मिलेगा। वअन आयशा क़ालत, और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है, उन्होंने फरमाया मा गिरतु अला अहदिन मिन निसाइ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा गिरतु अला खदीजता, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़वाज में किसी पर वो गैरत नहीं की जो खदीजा पर मुझे गैरत हुई या जो गैरत मैंने खदीजा पर की। वमा राइतुहा, हालांकि मैंने खदीजा को देखा भी नहीं, यानी और अज़वाज मुतहरात तो साथ रहती थीं लेकिन किसी पर मुझे गैरत नहीं आई जितनी गैरत मुझे हज़रत खदीजा पर आई, हालांकि मैंने उन्हें देखा भी नहीं था। गैरत क्यों आई? कहते हैं वलाकिन काना युक्सिरु ज़िक्रहा, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनका बहुत जिक्र किया करते थे। वरुब्बमा ज़बह शाता थुम्मा युक़त्तिउहा आज़ान, और बसा औक़ात नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बकरी ज़बह फरमाते, फिर उसके आज़ा काट काट कर अलग करते। थुम्मा यबअसुहा फ़ी सदाइक़ खदीजता, फिर वो टुकड़े हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सहेलियों में भेज देते। फरुब्बमा कुल्तु लहू कान्नहु लम तकुन फ़िद दुनिया इम्रअतुन इल्ला खदीजता, तो कभी कभी मैं नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहती, ऐसा लगता है कि दुनिया में खदीजा के अलावा कोई औरत ही नहीं हुई। यानी आप बार बार उनका तज़किरा करते हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं, तो इससे ऐसा मालूम होता है कि दुनिया में सिर्फ वही एक औरत हुई है, उनके अलावा कोई औरत नहीं हुई। फ़यक़ूल, ये सुन करके हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, इन्नहा कानत वकानत, हाँ यकीनन खदीजा में ये खूबी थी, ये खूबी थी, या वो ऐसी थी, वो ऐसी थी। ये जो दो मरतबा कानत और कानत है, ये दो बार जिक्र करने के लिए नहीं है, बल्कि ये कसरत बताने के लिए है कि उनके अंदर खूबियाँ बहुत ज़्यादा थीं। वकाना अली मिनहा वलदुन, और मेरे उनसे बेटे थे, और मेरी उनसे औलाद थी। तो ये बाकी को कानत कानत के ज़रिया इजमालन बयान फरमाया और उनसे औलाद का जो तज़किरा हुआ ये सराहतन फरमाया। इससे ये ज़ाहिर होता है कि औरत की एक बड़ी खूबी ये है कि वो साहिब औलाद हो, वो बच्चा जनने की सलाहियत रखे। बादशाहीन ने भी फरमाया कि इस आखिरी हिस्से में उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर तारीज़ है कि उनसे कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ।
متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ وعن ابی سلمۃ ان عائشہ قالت، اور حضرت ابو سلمہ سے مروی ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عائشہ یا عائشہ، یعنی ترخیم کے جو ضابطے ہیں یا تو آخر کو ضمہ دے دیا جائے یا جس حال میں تھا ویسے باقی رکھا جائے، تو یہاں بھی دونوں پڑھ سکتے ہیں، یا عائشہ اور یا عائشہ۔ ھذا جبرائیل یقرئک السلام، یہ جبریل امین ہیں تجھے سلام پیش کرتے ہیں۔ قالت وعلیہ السلام، ام المومنین نے عرض کیا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ، ان پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو۔ قالت فہو یرا ما لا ارا، اور انہوں نے فرمایا کہ جبریل وہ دیکھ رہے ہیں جو میں نہیں دیکھ رہی ہوں، یعنی میں انہیں نہیں دیکھ رہی ہوں لیکن وہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا درجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر کے ہے، اس لیے کہ ان کے پاس ان کے پروردگار کا بھی سلام آتا ہے، جبریل امین کا بھی سلام آتا ہے، اور ان کے پاس یعنی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جبریل امین کا صرف سلام آتا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ وعن عائشہ قالت، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرمایا قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اریتک فی المنام ثلاث لیال، مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو خواب میں مجھے 3 شب دکھائی گئی، یجیء بک الملک فی سرقۃ من حریر، تجھے لے کر کے یجیء بک الملک فی سرقۃ من حریر، ریشم کے ایک ٹکڑے میں فرشتہ تیری تصویر لے کر کے آتا، فقالا لی ہذہ امرأتک، تو وہ مجھ سے کہتا یہ آپ کی بیوی ہیں، فکشفت عن وجہک الثوب، تو میں نے تیرے چہرے سے پردہ ہٹایا، کپڑے کو ہٹایا، فاذا انت ہی، جب تو وہی ہے، یعنی جو تصویر مجھے خواب میں دکھائی گئی تھی، آج جب میں نے تیرے چہرے سے پردے کو ہٹایا تو تیرا چہرہ بالکل وہی تیرا چہرہ بالکل وہی ہے جو تصویر مجھے دکھایا گیا تھا۔ فَإِذَا أَنْتَ هِيَ، تو جب تو وہی ہے جو تصویر مجھے دکھائی گئی تھی۔ فَقُلْتُ إِن يَكُنْ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ یمزہی، تو میں نے جبریل امین سے کہا کہ اگر یہ اللہ کی جانب سے ہے، یعنی جو خواب مجھے 3 بار دکھایا گیا، جو فرشتے نے تصویر دکھائی اور بتایا، تو میں نے اس فرشتے سے کہا کہ اگر یہ اللہ کی جانب سے ہے تو اسے پورا فرمائے گا۔ اب یہ ہے کہ اگر یہ اللہ کی جانب سے ہے تو یہ ان جو ہے شک کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ تاکید کے لیے ہے، یعنی یہ خواب اللہ کی جانب سے ہے تو ضرور پورا فرمائے گا وہ۔ یہ اس کے تعلق سے پہلے بیان ہو چکا ہے، یہ تاکید اور پختگی بتانے کے لیے بھی ان آتا ہے۔ جیسے ایک آدمی کے سینکڑوں دوست ہوں اور اس کے بعد وہ کسی ایک کے بارے میں کہتا ہے اگر میرا کوئی دوست ہے تو فلاں ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ اس کا کوئی دوست ہے یا نہیں، اس میں شک ہے، بلکہ یہ بتانا چاہتا ہے جس کا نام لے رہا ہے وہ بہت کامل اور پختہ دوست ہے۔ تو اسی طرح سے یہاں ہے کہ اگر یہ اللہ کی جانب سے ہے تو اللہ اسے پورا فرمائے گا، یہ متفق علیہ ہے۔ وعنہا قالت، اور انہی سے مروی ہے، فرمایا ان الناس کانوا یتحرون بہدایاہم یوم عائشہ، کہ لوگ اپنے ہدایا میں حضرت عائشہ کی باری کا انتظار کرتے تھے، حضرت عائشہ کی باری تلاش کرتے تھے، یعنی جسے کوئی ہدیہ سرکار کی خدمت میں پیش کرنا ہوتا تو اس دن وہ پیش کرنا چاہتا جس دن سرکار ام المومنین حضرت عائشہ کے ہاں تشریف فرما ہوں۔ یبتغون بذالک مرضات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ذریعہ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے تھے۔ وقالت ان نساء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کننا حزبین، اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج یہ 2 جماعتوں میں منقسم تھیں، کننا حزبین، یہ 2 جماعت میں تھیں۔ فحزب فیہ عائشۃ وحفصۃ وصفیۃ وسودۃ والحزب الآخر ام سلمۃ وسائر النساء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک جماعت میں حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت صفیہ، حضرت سودا تھیں،
والحزب الآخر اور دوسری جماعت میں حضرت ام سلمہ اور باقی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی ازواج تھیں۔ فکلم حزب ام سلمہ، تو حضرت ام سلمہ کی جماعت نے بات کی، فقلنا لہا، تو انہوں نے حضرت ام سلمہ سے کہا، کلمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں کہ حضور لوگوں سے بات کریں، یکلم الناس، کہ حضور لوگوں سے بات کریں اور ان سے کہیں من ارادہ ان یہدی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلیہدہ الیہ حیث کان، جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرنا چاہے تو وہ سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کر دے، حضور جہاں بھی رہیں، جس کے یہاں بھی حضور تشریف فرما ہو وہ اپنا ہدیہ پیش کر دے۔ فکلمت ہو، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور سے بات کی، فقالا لہا، تو حضور نے ان سے ارشاد فرمایا، لا تؤذینی فی عائشہ، تم عائشہ کے بارے میں مجھے تکلیف نہ دو، فإن الوحی لم یأتنی وأنا فی ثوب امرأۃ الا عائشہ، کیونکہ میرے پاس وحی نہیں آتی جبکہ میں کسی بیوی کے کپڑے میں ہوں سوائے عائشہ کے، یعنی میں کسی بیوی کے پاس آرام کر رہا ہوں تو اس وقت میرے پاس وحی نہیں آتی۔ یہ اگر مرتبہ حاصل ہے تو صرف عائشہ کو، کہ میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں جب بھی وحی کا نزول ہوتا ہے۔ قالت اتوب الی اللہ من اذاک یا رسول اللہ، انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں آپ کو تکلیف دینے سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں۔ ثم انہن دعون فاطمہ، پھر ان کے گروپ کی باقی خواتین نے، باقی ازواج مطہرات نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا، فارسلنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے حضرت فاطمہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اسی کام کے لیے۔ فکلمت ہو، تو حضرت فاطمہ نے حضور سے اس تعلق سے بات کی، فقال یا بنیتا الا تحبین ما احب، حضور نے ارشاد فرمایا، اے میری پیاری بیٹی، کیا تو اس چیز کو پسند نہیں کرتی ہے جسے میں پسند کرتا ہوں؟ قالت بلا، انہوں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ قال فاحبی ہذہ، تو حضور نے ارشاد فرمایا تو تم اسے پسند کرو۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ وذکر حدیث انس فضل عائشہ علی النساء فی باب بدء الخلق بروایت ابی موسیٰ، اور حضرت انس کی حدیث فضل عائشہ علی النساء، یہ باب بدء الخلق میں حضرت ابو موسیٰ کی روایت سے گزر چکی ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو باقی ازواج مطہرات سے زیادہ چاہتے تھے، لیکن یہ قلبی لگاؤ تھا، فطری لگاؤ تھا، باقی رہا باری میں انصاف اور ان کے نفقات میں انصاف اور دیگر چیزوں میں ان کی خیریت دریافت کرنے میں انصاف، تو بلا شبہ آپ سب کے ساتھ انصاف کرتے تھے، عدل سے کام لیتے تھے، لیکن جو دل کا میلان تھا تو بلا شبہ سب سے زیادہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف تھا، اور یہ بات صحابہ کرام کو بھی معلوم تھی، اسی لیے وہ سرکار کی رضا جوئی کے لیے وہ اسی دن ہدیہ پیش کرنا چاہتے تھے جس دن حضور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تشریف فرما ہو۔ یہ پہلی فصل ختم ہوئی اور آج کا آپ کا سبق بھی پورا ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔